الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو احکام اموات میں تھی۔ احکام اموات 5 تھے، 5 میں سے پہلا پڑھ چکے، آج ہم دوسرا پڑھیں گے، یا دوسرے کا بھی کچھ حصہ پڑھ چکے۔ وہ غسل میت کے بارے میں تھا۔ غسل کے بارے میں ہم نے کہا کہ 3 پانیوں سے غسل دیا جائے گا، اور اگر غسل ترتیبی دینا چاہیں یا التماسی دینا چاہیں تو وہی طریقہ ہے جو عام غسل کا ہوتا ہے۔ پھر ایک فرق ہے کہ عام غسل میں غسل کرنے والا نیت کرتا ہے، غسل میت میں غسل دینے والا نیت کرے گا۔ ٹھیک ہے، برحال وہ کل کی بات ختم ہو چکی۔ آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بہتر کون ہے کہ غسل دے؟ ویسے تو ہر مسلمان پر واجب ہو گیا نا اس کو غسل دینا۔ فرماتے بہتر ہے کہ جو اس کے میراث میں زیادہ اولویت رکھتے ہیں وہ میت کے احکام کو انجام دیں، جو زیادہ اولویت رکھتے ہیں۔ مثلا میت کا بیٹا بھی ہے، میت کا باپ بھی ہے، تو بیٹے کا حصہ باپ سے زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ بیٹا غسل دے۔ ٹھیک ہے، فرض کریں کہ جناب میت کے بھائی بھی ہیں، میت کے چچا بھی ہیں، اور کوئی نہیں ہے، تو بھائی میراث لیں گے۔ بھائیوں کے ہوتے ہوئے چچا تو میراث نہیں لے سکتا، تو بھائیوں کے لیے غسل دینا اولا، واجب نہیں، اولا بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مر جائے، ٹھیک ہے، تو فرماتے اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کے شوہر اسے غسل دے، چاہے عورتیں دستیاب ہوں چاہے عورتیں دستیاب نہ ہوں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ بیوی کے علاوہ فرماتے ہیں مساوات شرط ہے غاسل میں اور مغسول میں، یعنی اگر میت مرد کی ہے تو غسل دینے والا مرد ہونا چاہیے، میت عورت کی ہے تو غسل دینے والی بھی عورت ہونی چاہیے۔ مساوات در عمر شرط نہیں ہے، جنس میں مساوی ہوں۔ عمر ضروری تھوڑی کہ کوئی اگر 15 سال کا مرے تو اسے غسل بھی 15 سال والے دیں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ مساوات، چھوٹا بچہ اگر مر جائے تو اس کو عورتیں غسل دے سکتی ہیں، غالباً 3 سال کی قید لگے۔ اگر 3 سال کا لڑکا ہے تو اسے عورتیں غسل دے سکتی ہیں، اگر چھوٹی بچی ہے تو اسے مرد بھی غسل دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب آپ نے ایک بات یہ کہی کہ مرد بیوی کو غسل دے سکتا ہے، ٹھیک، اگر بیوی کو وہ طلاق دے چکا تو پھر کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اگر طلاق دے چکا، اگر عورت عدت میں ہے تو وہ فی حکم زوجتے، وہ بیوی کے حکم ہے، اسے غسل دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت بھی اپنے مرد کو غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاولا بمیراث المیت، بھائی یہاں سے پڑھنا ہے، وہ بندہ جو زیادہ اولویت رکھتا ہے میت کے میراث میں، اولا باحکام المیت، وہ میت کے احکام میں بھی زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ بمعنی اس کا مطلب یہ ہے ان الوارث اولا، بتحقیق وارث زیادہ اولویت رکھتا ہے ممن لیس بوارث، اس بندے سے جو وارث نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا، اگر جو وہ قریب ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی میرے، میت کا بیٹا بھی ہے، میت کا بھائی بھی ہے، بھائی قریب ہے یا نہیں؟ قریب ہے، لیکن میراث کے لحاظ سے بیٹا اولویت رکھتا ہے تو بیٹے کے لیے بہتر ہے کہ باپ کے یہ کام انجام دے۔ ثم ان اتحد الوارث اختص، بھائی اگر وارث ایک ہے، متحد بمعنی ایک، اگر وارث ایک ہے تو اختص، یہ اولویت والا حکم اسی کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن اگر 5 بیٹے ہیں تو پھر اولویت 5 کے لیے ہے۔ وَإِن تَعَدَّدَ، اگر وارث متعدد ہے، فَذَكَرُ أَوْلَى مِنَ الْأُنْثَى، پھر اگر وارث میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو مرد اولا ہیں عورتوں سے۔ اچھا، اگر سب بیٹے ہیں تو پھر کچھ مکلف ہیں کچھ غیر مکلف، والمکلف من غیر المکلف،
مکلف زیادہ اولویت رکھتے ہیں غیر مکلف سے، والابو من الولد والجد، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بندہ مر گیا، اس کا بابا بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، اس کا دادا بھی ہے، فرماتے ہیں میت کا باپ زیادہ اولویت رکھتا ہے میت کے بیٹے سے اور میت کے دادا سے۔ حالانکہ میراث زیادہ بیٹا لے گا، لیکن اس قانون میں استثناء کیا گیا ہے۔ وہ زوج اولا بزوجتہ، اور زوج یعنی شوہر سب سے زیادہ اولویت رکھتا ہے مشاہد اپنی بیوی کو غسل دینے کے لیے، مطلقاً چاہے اس عورت کے اور بھی کوئی میراث اٹھانے والے ہوں، چاہے میراث اٹھانے والے نہ ہوں۔ تو جمیع احکام المیت، میت کے جتنے بھی احکام ہیں، کون سے بھائی؟ احتضار والا، غسل والا، کفن، نماز، سب۔ ولا فرق بین الدائم والمنقطع، کوئی فرق نہیں ہے کہ بیوی جو ہے کیا دائمی ہو یعنی نکاح والی ہو، والمنقطع یا بیوی متے والی ہو۔ وَيَجِبُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْغَاسِلِ وَالْمَيِّتِ، اور واجب ہے برابر ہونا جنس میں غسل دینے والا اور میت، پھر رجولت والانوثیت، بھائی دونوں مرد اور دونوں عورتیں تو دونوں عورتیں ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُخَالِفًا لِلْمَيِّتِ، جب ولی مخالف ہو میت کے، بھائی مرنے والی ماں ہے، اس کے ولی بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اذن للمماثل، وہ ولی اجازت دے گا جو میت کا مماثل ہوگا۔ لا ان ولایت تسقط، اس کا یہ مطلب نہیں ہے مشاہد کہ بیٹا ماں کا ولی نہیں ہے، ولی ہے لیکن اجازت دے گا کسی عورت کو۔ اذ لا منافات بین الاولویت وعدم المباشرہ، اس لیے کہ کوئی منافات نہیں ہے کہ اولا یہ ہے کہ یہ شخص غسل دے اور خود انجام نہ دے بلکہ کسی کو اجازت دے، بس کسی کو اجازت دینا یہ بھی دلیل ہے کہ یہ اولا ہے، اگر اولا نہیں ہوتا پھر تو اس کو اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ وقید برجولیت، مصنف صاحب نے قید لگے رجولیت کی، کیوں؟ لئلا یخرج التغسیل کل من الرجل والمرأة ابن 3 سنین، تاکہ خارج ہو جائے غسل دینا عورت کا اور مرد کا 3 سال کے بچے کو اور 3 سال کی بچی کو۔ بھائی 3 سال کے لڑکے کو رجل کہیں گے نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ عورت رجل کو غسل نہیں دے سکتی نا، یہ 3 سال والا تو رجل نہیں ہے، یہ بچہ ہے تو اس کو دے سکتے غسل۔ بیٹھو بھائی، لانتفاء وصف رجولیہ، اس لیے کہ رجولیت والی وصف منتفی ہو جاتی ہے پھر مغسل صغیر، مغسل نہیں مغسل، جسے غسل دیا جا رہا ہے جو کہ بچہ ہے۔ وہ مع ذالک، بھائی میرے کہتے ہیں پھر بھی یہ عبارت لا یخلو من القصور، کوتاہی سے خالی نہیں ہے، کما لا یخفا، جیسے کہ مخفی نہیں ہے۔ بھائی کیوں یہ عبارت کہتے ہیں؟ بھائی آپ کو ایسا لفظ کہنا چاہیے تھا جس سے کوئی ٹینشن، جس سے کوئی یہ کیا ہے ہمیں تردد نہ ہوتا۔ آپ نے تو یہ کہا یجب المساوات فی رجولیت والانوثیت، ٹھیک ہے، اب اس میں انوثیت، چھوٹی بچی کو مونس نہیں کہیں گے کیا؟ چلے بچے کو تو رجل کہہ کے آپ نے نکال لیا، لیکن بچی کو تو آپ نے نہیں نکالا کیونکہ آپ نے مونس کہا، پھر تو مرأت آپ کہتے تو پھر اس سے بچی نکل سکتی تھی۔ عبارت میں پھر بھی کمی کوتاہی موجود ہے۔ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ، بتحقیق ایک جیسا ہی معتبر ہے، ٹھیک ہے، پھر غیر زوجین، بیوی شوہر کے علاوہ دوسرے افراد میں، فَيَجُوزُ لِكُلِّ مِنْهُمَا، بیوی اور شوہر میں ہر ایک کے لیے جائز ہے تغسیل صاحب ہی، کہ وہ اپنے صاحب کو غسل دے، یعنی بیوی کا صاحب کون ہے؟ شوہر، شوہر کا صاحب کون ہے؟ بیوی، اختیاراً بغیر کسی مجبور کے۔ فَالزَّوْجُ بِالْوِلَایَتِ، تو شوہر جو بیوی کو غسل دے گا وہ ولایت کے عنوان سے غسل دے گا، ٹھیک ہے۔ وَالزَّوْجَةُ مَعَهَا، بھائی اگر مرد کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے صرف بیوی ہے تو پھر بیوی ولی ہے، بیوی بھی ولایت کے ساتھ غسل دے گی۔ او بِإِذْنِ الْوَلِی، یا اگر اس میت مرد کے کوئی ولی ہیں تو پھر بیوی تو ولی نہیں بن سکتی، مشاہد، بیوی ولی سے اذن لے کے پھر غسل دے گی۔ والمشہور انہ من وراء ثیاب، مشہور یہ ہے کہ یہ جو بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو غسل دیں گے یہ بھی بھائی پردے کے پیچھے،
یعنی جسم پر کوئی پردہ پڑا ہوا ہو اس پر جو ہے کیا غسل دیا جائے گا. وہ ان جاز نظر، اگرچہ ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے، لیکن پھر بھی مشہور یہ کہتا ہے کہ میت کے اوپر کوئی کپڑا ہو اس کے بعد بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. وہ یغتفر الاثر ہونا فی ثوب. اچھا بھائی میرے، جب میت کو آپ نجس مانتے ہیں مشاہد، تو جیسے ہی پہلا غسل آیا تو پھر یہ کپڑا پاک رہے گا نجس ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. نجس کے پاک کرنے کے لیے اس کو نچوڑنا کیا ہے ضروری؟ فرماتے ہیں یہاں پر نچوڑنا، اثر یعنی نچوڑنا معاف کیا گیا ہے ہونا یعنی زوجین میں ثوب اس کپڑے کو، کما یغتفر جس طریقے سے کہ یہ نچوڑنا معاف کیا گیا ہے فی الخرقۃ ساترۃ للعورت اس کپڑے میں جو میت کی شرمگاہ کو چھپاتی ہے، مطلقاً. ٹھیک ہے، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے ایک دوسرے کے ہم جنس ہوں غسل دینے والا اور میت، یا ایک ہم جنس کے نہ ہوں. اجرا لہما کہتے ہیں جاری کریں گے لہما ان دونوں کپڑوں کو ما لا یمکن اثرہ، وہ کپڑا کہ جس کو جو ہے کیا ہے جناب وہ نچوڑنا ممکن نہیں ہے. بس جس کپڑے کو نچوڑنا ممکن نہ ہو تو اس کو جو ہے کیا ہے پاک کرنے کے لیے نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ باہر بیٹھ کے سنیں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہو کے سن لیں. خوب ولا فرق فی الزوجۃ، بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے بین الحرۃ والامۃ کہ وہ آزاد ہو یا کنیز ہو، والمدخول بها وغیرہ چاہے اس نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو چاہے دخول نہ کیا ہو. والمطلقۃ رجعیۃ زوجۃ، بھائی وہ عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے وہ بھی بیوی ہے، بخلاف البائن، بخلاف اس عورت کے جس کو طلاق بائن دی گئی ہے وہ بیوی کے حکم میں نہیں ہے. طلاق رجعی اس طلاق کو بیٹا کہتے ہیں جس میں شوہر عدت کے دوران جو ہے کیا ہے وہ بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے. ولا یقطع انقضاء العدت، اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتا عدت کا پورا ہو جانا. جواز تکفیل اندنا، ہمارے شیعوں کے نزدیک اگر عدت پوری بھی ہو گئی پھر بھی وہ اس کو غسل دینا چاہے تو دے سکتا ہے. بل لو تزوجت، بلکہ اگر اس عورت نے شادی بھی کر لی کسی اور مرد کے ساتھ، جاز لہا، تو اس پہلے شوہر کے لیے غسل دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، جاز لہا، اس عورت کے لیے جائز ہے کہ پہلے شوہر کو غسل دے. پہلا شوہر اس عورت کو غسل اب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ کسی اور کی بیوی ہو گئی. ٹھیک ہے، وَإِنْ بَعُدَ الْفَرْض، اگرچہ یہ فرض بعید ہے. کیوں بعید ہے بھائی؟ پہلے شوہر نے اسے طلاق دی، عدت پوری ہو گئی، اس نے دوسرے کے ساتھ شادی کی، پھر پہلا مر گیا. وَقَذَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَغْسِيلُ مَمْلُوكَتِهِ، اور اسی طریقے سے جائز ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنی کنیز کو غسل دے. کون سی کنیز؟ غیر المزوجہ، وہ کنیز جس نے مشاہد کسی کے ساتھ شادی نہ کی ہو. وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، اگرچہ وہ کنیز ام ولد کیوں نہ ہو. بیٹا ام ولد اس کنیز کو کہتے ہیں جس نے اپنے مولا کے ساتھ راتیں گزاری اور مولا سے حاملہ ہو کے اس نے بچہ پیدا کیا، تو اب اس کو ام ولد کہا جائے گا. دون المکاتبہ، ایک وہ کنیز ہوتی ہے جو اپنے مولا کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ تحریر کرتی ہے کہ میں اتنے پیسے دیتی جاؤں گی، میں آزاد ہوتی جاؤں گی. وَإِنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً، مکاتبہ کے بیٹا دو قسمیں، مکاتبہ مطلقہ اور مشروطہ. دون العکس لزوال ملک ہی انہا، دون العکس جو ہے کیا مطلب؟ یعنی اس کا عکس نہیں ہو سکتا. کیا اس کا یعنی اگر کنیز کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، پھر تو قطعاً غسل نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی ملکیت اس سے کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی. نہ لو کانت ام ولد غیر منکوحۃ لغیرہ عند الموت جاز، ہاں اگر ام ولد نے نکاح نہیں کیا لغیر المولا، مولا کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، تو پھر جاز غسل دینا جائز ہے. یا دون العکس کا مطلب یہ لیں، میں تھوڑا اشتباہ گیا، یعنی مرد تو اپنی کنیز کو غسل دے سکتا ہے لیکن اگر کنیز ہے تو وہ اس مرد کو غسل دے، یہ مشکل ہے. وہ تعذر للمساوی فی الذکورۃ والانوثہ،
بھائی میرے پڑھیں یا بس کریں؟ حاجی صاحب، وہ تعذر للمساوی، اگر مساوی کا ملنا متعذر ہو، بھائی پورے گاؤں میں صرف اور صرف یہ کیا ہے، عورتیں ہیں اور ایک بوڑھا مرد تھا، بوڑھا مرد کا انتقال ہو گیا، اب کوئی مرد ہے ہی نہیں، فالمحرم، تو پھر جس کا نکاح اس کے ساتھ کرنا حرام ہے۔ اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں غسل دیں گی، بیٹیاں نہیں تو بہنیں غسل دیں گی، بہنیں نہیں تو خالہ پھپھی غسل دے گی۔ وہ محرم کسے کہتے ہیں؟ من یحرم نکاح معبدن، جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، نسب کی وجہ سے، نسب یعنی رشتہ داری، اور رضا یا دودھ پینے کی وجہ سے، اور مصاہرہ یا دامادی کی وجہ سے۔ مشاہد صاحب، آپ ابھی اپنی ساس کے جہاں سے آپ کی بیوی کا منگنا آپ نے منگنی کی ہے، اس سے ابھی نامحرم ہے، لیکن جیسے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے تو آپ کی ساس کیا ہو جائے گی؟ آپ کے لیے محرم ہو جائے گی۔ کیوں؟ مصاہرہ دامادی کی وجہ سے۔ وہ یک سے لو، ٹھیک ہے، تو غسل دے گا محرم ہو، ٹھیک ہے، اس میت کا وہ جو محرم ہے۔ الذی یزید سنہ عن ثلاث سنین، البتہ اس کی عمر 3 سال سے زیادہ ہو، من وراء ثوب، کپڑے کے پیچھے، فإن تأذر المحرم والمماثل، اگر کہیں پر بھائی ایک میت کا کوئی محرم بھی نہیں ہے اور مماثل بھی نہیں ہے، فالکافر ہو، تو پھر کافر غسل دے گا۔ مرد میت مسلمان مرد کو دے گا، کافر کی عورت میت مسلمان عورت کو غسل دے گی۔ یغسل المسلم والکافرۃ تغسل المسلمۃ، اور کافرہ غسل دے گی مسلمان عورت کو، بتعلیم المسلم علی المشہور، ایک مسلمان ان کو بتاتا جائے گا، سکھاتا جائے گا کہ ایسے غسل دیا جاتا ہے۔ والمراد ہونا، بھائی جب کافر غسل دے گا تو یہ قربتاً اللہ کی تو نیت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں۔ فرماتے یہاں پر صورت الغسل، یہ صرف غسل کی صورت ہے، شکل کے لحاظ سے یہ غسل ہوگا، لیکن ولا یعتبر فیہ نیت، اس میں نیت معتبر نہیں ہے۔ وَيُمْكِنْ اعتبار نیت الکافر کما تعتبر نیت فی العتق، اور ممکن ہے کہ معتبر مانے کہ کافر بھی نیت کرے گا، مشاہد، جیسے کافر کی نیت معتبر ہے عند العتق، جب کسی کو آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور نفع المحقق فی المعتبر، نفع ہو، یعنی سے اعتبار کی نفی کی ہے محقق ہلی نے کتاب معتبر میں، اس میں کہا ہے کہ نہیں بھائی یہ نیت معتبر نہیں ہے، لضعف المستند، اس لیے کہ نیت کے اعتبار والی دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ وہ کون لیس بغسل حقیقی، اور دوسری بات یہ کہ غسل حقیقی بھی نہیں ہے، لعدم نیت ہے، اس لیے کہ نیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ عذر المحقق واضح، عذر بمعنی دلیل، کہتے ہیں محقق صاحب کی جو دلیل ہے وہ مضبوط ہے، بھائی وہ خدا کوئی نہیں مانتا تو قصد قربت کیا کرے گا۔ وَيَجُوزُ تَغْسِيلُ الرَّجُلِ ابْنَةَ 3 سنین، جائز ہے کہ مرد غسل دے 3 سال کی لڑکی کو، مجردتاً، بالکل بھلی اور ننگی کیوں نہ ہو۔ وَكَذَا الْمَرْأَةُ، اور اسی طرح سے عورت، يَجُوزُ لَهَا تَغْسِيلُ ابْنِ 3، وہ 3 سال کے لڑکے کو غسل دے سکتی ہے، مجرداً، بھلی اور ننگا ہو۔ وَإِنْ وُجِدَ الْمُمَاثِلُ، اگرچہ مماثل بھی پایا جائے۔ فرماتے یہ جو 3 سال کی عمر ہے، غسل کے وقت 3 سالوں، وعلیکم السلام، یا مرنے کے وقت، کہتے ہیں مرنے کے وقت 3 سالوں، غسل کے وقت بھلی 3 سال نہ ہو۔ کبھی کبھی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے 6 مہینے بعد بھی غسل دیا جاتا ہے، تو جو بچہ مرا، مرتے وقت اس کی عمر 3 سال تھی، اب غسل کے وقت اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 3.5 سال۔ کہتے ہیں نہیں، مرنے کے وقت کی عمر کو مد نظر رکھا جائے گا۔ فلا ومنتہا تحدید سن، اس عمر کی حد بندی کی انتہا کیا ہے؟ الموت، مرنا۔ فلا اعتبار بما بعد الموت، موت کے بعد والی جو مدت ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ ان طالع لمبی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بہذا یمکن وقوع غسل، بہذا یہ جو ہم نے قید لگائی کون سی، کہ مرنے کے وقت والی عمر کو دیکھا جائے گا، ممکن ہے غسل دینا لولد 3، اس بچے کو جس کی 3 سال عمر تامہ، پورے 3 سال، من غیر زیادت، فلا یرد ماقیل، بس اعتراض وارد نہیں ہوتا، ماقیل جو کیا گیا ہے، انہو یعتبر نقصان ہوا، کہ بھائی معتبر ہے کہ 3 سال سے کم ہو، تاکہ مرتے وقت اس کی 3، غسل کے وقت 3 سال ہو جائے، نہیں، مرتے وقت 3 سال ہو تو اس کا غسل دیا جا سکتا ہے۔ لیک الغسل قبل تمامہا، یہ کیل والے کہتے ہیں
تاکہ غسل پورا ہو جائے قبل تمام صلاۃ، 3 سال کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے۔ ہم کہتے ہیں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ مرنے کے وقت اگر وہ 3 سال ہے تو بعد میں بھلے 1 ہفتہ رکھا ہو، 2 ہفتے رکھے ہوں، اس کو غسل دیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔